لگی مریم پہ جب تہمت دی کم سن نے گواہی ہے، میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے، امن میرا ویراں ہویا، امن میرا ویراں ہویا، امن ویراں ہو گیا۔ حضور کی محبت، حضور دور ہو گئے مجھ سے، لوگوں نے میرے محبوب کے ذہن میں بات ڈال دی میرے بارے میں، میرا امن اجڑ گیا، میری دنیا اجڑ گئی۔ امن میرا ویراں ہویا، تجھے نہ کیوں رحم آیا، تجھے نہ کیوں رحم آیا۔ مگر اللہ پاک حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کوئی لیٹا ہوا ہے، اس وقت روشنی ہو گئی تھی، صحابہ کرام تو نکل گئے ذرا اندھیرے سے میں، روشنی ہو گئی تھی، میں نے دیکھا کہ کوئی آرام کر رہا ہے، میں جیسے ہی قریب آیا، جیسے ہی میں قریب ہوا تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو میری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پردے کی آیات اترنے سے پہلے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، میں آپ کو جانتا تھا، پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، اس لیے میں نے پہچان لیا کہ یہ تو میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس لیے میں نے جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا گیا جب کبھی پریشانی والی خبر سنو، جب غمی والی پریشانی سنو، جب غم والی کوئی بھی بات ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اچھی خبر سنو تو کہو الحمدللہ۔ تو یہ ایک پریشانی کی بات تھی، اور پھر دوسرا آپ کو اٹھانا بھی تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میری آواز سن کے میری ماں جاگ پڑی، آپ کھڑی ہو گئیں اور آپ نے اپنے چادر کو سیدھا کر لیا۔ میں نے کچھ نہ پوچھا آپ کیوں رہ گئیں، کیا معاملہ بنا، مجھے اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کہ جو میں نے جملہ کہا انا للہ، اس کے علاوہ میری اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں سمجھ گیا کسی وجہ سے رہ گئی ہیں پیچھے، میں نے ادب سے سواری کو قریب کر دیا، میں نے ادب سے سواری کو قریب کر دیا کہ میری ماں آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کو قافلے سے ملا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو بٹھا لیا اور میں نے منہ اس طرف کر کے نکیل کو، رسی کو پکڑ لیا اور میں لے کے جاتا رہا، میں لے کے جاتا رہا۔ دوپہر کے وقت جہاں جا کے حضور پاک نے پڑاؤ کیا میں وہاں لے گیا اور میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اور جب کافروں نے، جب بیچ میں جو منافق تھے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اسی واقعہ کے اسی سفر کے اندر ایک اور بھی بڑا واقعہ پیش آیا اسی منافق کا۔ اسی منافق نے اس سے پہلے بھی اور مسلمانوں کو لڑائی کرنے کے لیے ابھارا آپس میں اور لڑائی کرانے کی پوری کوشش کی۔ بہرحال یہ منافق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی رہتا تھا لیکن اس کا دل صاف نہیں ہوا، پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن دل صاف نہیں ہوا، سارے معجزات دیکھے لیکن دل صاف نہیں ہوا۔
اندر کالا کا کالا ہی رہا اور اسی کالک کو لے کے دنیا سے روانہ ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی مسلمانوں کی ماں پہ تہمت لگا دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جان بوجھ کے پیچھے رہی تھیں، آپ جان بوجھ کے پیچھے رہی تھیں، ان کے تعلقات تھے، آپ پہ الزام لگا دیا، خبر کو پھیلا دیا، لوگوں کا ذہن بنا دیا، یہ خبر کانوں میں پہنچ گئی اور نئے نئے مسلمان جو ہوئے ان کے ذہن میں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہوگا، یہی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس واقعے سفر کے بعد، اس سفر سے واپسی کے بعد مجھے بخار آ گیا۔ یہ بات پھیلتی رہی، مدینہ میں پہنچ گئے، جب یہ قافلہ مدینہ میں پہنچ گیا تو یہ بات پھیلتی رہی یہاں تک کہ سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی، مگر مجھے پتہ ہی نہ تھا۔ میں واپسی بھی آئی تو مجھے بخار آ گیا تھا اور کئی دن تک مجھے بخار رہا، مجھے اس واقعہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، یہ وقت گزر رہا تھا، سارے مدینہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن آپ فرماتی ہیں مجھے ابھی تک اس واقعہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں قضاء حاجت کے لیے میری ذرا جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو قضاء حاجت کے لیے میں ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی۔ ام مصطح میرے ساتھ تھیں، ان کو جب میرے اندھیرا تھا رات کو، ان کا جو دوپٹہ تھا، ان کی جو بڑی چادر تھی، اس سے ان کے پاؤں تھوڑا سا الجھا اور وہ گر پڑی، اور جب وہ گری تو اس نے کہا مصطح تو ہلاک ہو جائے، مصطح تو ہلاک ہو جائے۔ مصطح ام مصطح کا بیٹا تھا، مصطح تو ہلاک ہو جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ ام مصطح یہ کیا کہہ رہی ہے، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہ دوں، جن لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا ہے ان میں میرا بیٹا مصطح بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ کون سا الزام؟ 15-20 دن گزر گئے اور نبی پریشان، صحابہ کرام پریشان، سارا مدینہ پریشان ہے، سارا مدینہ سوگوار ہے، نظام جام ہو گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، اور یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا بات بن گئی، کیسے بات سامنے آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے کہ تمہارا ذہن کیا ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں، تمہارا ذہن کیا ہے، تمہارا ذہن کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے کہ حضور ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات چل رہی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مگر مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا۔ آپ فرماتی ہیں بس اتنا تو میں محسوس کرتی تھی کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پہلے محبت کرتے تھے اس میں نے کچھ فرق دیکھا، مگر مجھے بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے ام مصطح سے کہا کہ کیا اس بات کا میرے والد کو بھی پتہ ہے کہ پتہ ہے، میری والدہ کو بھی پتہ ہے کہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اگر اس بات کا اب تک پتہ نہیں تھا تو آپ کو پتہ نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ بات سنتے ہی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور مجھے حاجت بھی بھول گئی، میں واپس آ گئی اور غموں نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، میں غمزدہ ہو گئی۔ دشمنوں نے کیسی سازش کی میرے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، دشمنان اسلام نے، دشمنان اسلام کہاں تک پہنچ گیا، یہ ہے اسلام کا دشمن، اوروں کو کیا، انہوں نے تو اللہ کے نبی کو بھی معاف نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ کے نبیوں کے حرم تک پہنچے، جھوٹا الزام لگا دیا، پریشان کر دیا۔
تبلیغ رکی ہوئی ہے، پیغام رکا ہوا ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اپنا گھر ٹھیک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر اس بات کا جب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک اللہ اپنے نبی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ غیب جاننے والی ذات صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہے، غیب جاننے والی ذات صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ کئی دن گزر گئے، اس واقعہ کو مہینہ گزر گیا، ایک مہینہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، اس معاملے میں حضور بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ جو اتنا پریشان ہو رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، وہ آپ کے لیے کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، آپ سیدہ عائشہ کو طلاق دے دیں، اس کی جگہ اور کو اپنی بیوی بنا لیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ کی خادمہ بریرہ سے پوچھ لو، بریرہ جو سیدہ عائشہ کے ہر وقت ساتھ ہی رہتی ہے، وہ بتائے گی سچ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بریرہ تو حضرت عائشہ کے ساتھ ہی رہتی ہے، بتاؤ تو نے سیدہ عائشہ کو کیسا پایا؟ پہلے تو وہ سمجھی نہ کہ حضور مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، مگر جب حضور نے بتایا تو انہوں نے کہا توبہ استغفر اللہ، توبہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، میں سیدہ عائشہ کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنیارہ سونے کے بارے میں جانتا ہے، آیا یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے؟ کھوٹ ہے تو کتنا کھوٹ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، میں سیدہ عائشہ کو اس طرح جانتی ہوں، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ سب جھوٹ پروپیگنڈا ہے، آپ کے گھر والے بھی پاک ہے، یہ بہتان بازی ہے حضور۔ صرف اتنی بات ہے، صرف اتنی بات ہے، میں نے جو دیکھا کہ کم سنی ہے، سیدہ عائشہ آٹا گوندتی ہیں اور گوند کے سو جاتی ہیں اور بکریا کے آٹے کو کھا جاتی ہے، بس اس کے علاوہ میں نے ان میں کچھ نہیں دیکھا، اس کے علاوہ میں نے ان میں کچھ نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہاں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجمع میں آپ نے پوچھا، مجمع میں آپ نے دریافت کیا، حضرت عمر بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا عمر اپنی رائے تم بھی دو، تم بھی رائے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے کرایا؟ آپ کا یہ رشتہ کس نے چنا؟ کس نے اس کا انتخاب کیا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اللہ نے یہ رشتہ میرا سیدہ عائشہ سے چنا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے، اللہ نے کرایا ہے یہ رشتہ، یہ میرے رب کی پسند ہے، رب کی پسند۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دفعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے ریشمی جنت کا ریشمی کپڑا، اس ریشمی کپڑا کے اندر سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر آئے اور آ کے مجھے تصویر دکھائی، اللہ کے نبی ایک وقت آئے گا یہ عورت آپ کی بیوی بنے گی، یہ آپ کا حرم بنے گی، یہ عورت آپ کی گھر والی بنے گی۔ 3 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، مجھے حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی گئی، اور اللہ پاک کی قسم جب سیدہ عائشہ کی رخصت ہوئی اور جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا تو وہی تھی جو مجھے دکھایا گیا، وہی تھی
جو مجھے دکھایا گیا، اللہ نے چنا یہ رشتہ۔ جناب عمر نے کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر، جب یہ رشتہ چننے والا اللہ ہے، رشتہ کرانے والا اللہ ہے، جو سارے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سب کا چناؤ میں غلط ہو سکتی ہے، سب کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہو جائے گا، اگلے دن کیا ہو جانا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو کل کے بارے میں جانتا ہے، جو بندہ کی پہلے دن کی زندگی سے مرنے تک کی زندگی کو جانتا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے کیسی زندگی گزار کے فوت ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو غیب کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، جب اس رشتے کو چننے والے اللہ ہیں، انتخاب کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کا چنا ہوا رشتہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نبی تو وہ ہو جو سارے نبیوں کا سردار، نبی تو وہ ہو جو سارے نبیوں کا امام، اور بیوی ایسی ہو جس کا کردار ایسا ہو۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اس لیے میری تو رائے یہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے اللہ کے نبی، میری رائے تو یہ ہے کہ اس سے بڑا بہتان ہی کوئی نہیں، دنیا میں اگر بہتان لگا ہے تو یہ سب سے بڑا بہتان ہے حضور، میری رائے تو یہ ہے۔ یہی جملہ اللہ نے قرآن بنا دیا، پھر یہی جملہ اللہ نے قرآن بنا دیا، ایسی صفائی دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صفائی پہ اتنا خوش تھیں، اتنا خوش تھیں کہ اپنے حجرے میں دفن ہونے کے لیے جگہ دے دی، اور فرمایا عمر تیرا مجھ پہ ایک احسان ہے، تو نے سوال کیا ہے، یہ جگہ چھوڑی تو تھی میں نے اپنے لیے، مگر تیرا مجھ پہ ایک احسان ہے، اس احسان کا بدلہ دوں گی تجھے، اس لیے میرے حجرے میں تجھے آرام کرنے کی اجازت ہے۔ اس جواب پہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بڑی خوشی ہوئی مجھے، میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہاں فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اب جب مجھے پتہ چلا تو میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اللہ کے نبی آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ میرا ذہن یہ تھا کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو دیکھوں کہ کتنی محبت باقی ہے، دوسرا حقیقت حال معلوم کروں گھر جا کے اپنے ماں باپ سے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آج تک مجھے تو پتہ ہی نہیں، اس الزام کو تو مہینہ گزر گیا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے بات کھلے گی نہیں۔ حضور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا کہ جب تک اللہ نہ بتائے گا پتہ نہیں چلے گا، ورنہ صحابہ کرام کہہ دیتے حضور آپ تو سب کو جانتے ہیں، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا یہ غیب کا معاملہ ہے، غیب کا جب تک اللہ نہ بتائے گا تو بات کھلے گی نہیں۔ مہینہ ہو گیا، میں نے حضور سے اجازت مانگی کہ میں گھر چلی جاؤں۔ پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کہتے تھے کہ عائشہ کیا کرو گی گھر جا کے، لیکن آج حضور نے مجھے کہہ دیا کہ چلی جاؤ۔ ہائے میں پریشان ہو گئی، لوگوں نے کیا کیا، جھوٹا الزام لگا کے مجھ سے میرے محبوب کو دور کر دیا، میرے محبوب کے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی۔ وہ جا کے جو مجھے جانے نہ دیتا تھا، آج پہلے ہی دفعہ میں کہہ دیا کہ گھر چلی جاؤ۔ ارے ظالموں نے میرے محبوب کے دل میں بدگمانی پیدا کر دی ان ظالموں نے۔ میں گھر چلی گئی، میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو رو رہی ہے، میں نے اپنے باپ ابو بکر کو دیکھا تو وہ بھی زاروں قطار رو رہے ہیں۔
میں گھر گئی، مجھے کیا وہ دلاسا دلاتے، وہ آپ رو رہے تھے۔ میں نے گھر جا کے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا، مگر میری ماں نے کہا بیٹی تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، تو حضور کا حرم بنی، تیرا رشتہ رب نے چنا، اور تجھ سے حضور اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کسی اور بیوی سے نہیں فرماتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے حضور اتنا پیار کرتے تھے، جب میں برتن میں کوئی پانی پیتی یا دودھ پیتی، میں پانی پیتی تو حضور مجھ سے پوچھتے کہ عائشہ تو نے کون سی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا ہے، میں بتاتی کہ جہاں حضور بھی میری محبت میں اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ میں نے اور بھی حدیثیں کچھ پہلے سنائی، میرے آقا علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میری ماں نے کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، جب اللہ پاک کسی کو عزت دیتا ہے تو دشمن پیدا ہو جاتے، بیٹی تو پریشان نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلندیاں دیتا ہے، عزت دیتا ہے تو دشمن آ جاتے ہیں، جھوٹے آ جاتے ہیں، بے ایمان آ جاتے ہیں، حسد کرنے والے فسادی آ جاتے ہیں۔ اے میری بیٹی اللہ نے تجھے بڑی عزت دی، تیرے بھی دشمن پیدا ہو گئے ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ مجھے تسلی دے رہی تھی مگر آپ بھی رو رہی تھیں۔ آپ فرماتی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے مسلح پہ چلی گئی، اور میں اس رات ساری رات اللہ کے سامنے روئی، ساری رات میں اللہ کے سامنے روئی، اللہ پاک سے دعا مانگی یا اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، اے اللہ تو جانتا ہے میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ اور الزام ہے، اے میرے اللہ مگر آج مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی اور لوگوں نے یقین بھی کر لیا ہے، اے میرے اللہ اگر آج تو میری صفائی بیان نہیں کرے گا تو میری پاک دامنی ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ فرماتی ہیں میں ساری رات روتی رہی، آپ فرماتی ہیں نہ میرا آنسو رکا، نہ میں نے نیند کا سرما لگایا، یعنی مجھے نیند نہیں آئی۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں نہ میرے آنسو رکے اور نہ میں نے نیند کا سرما لگایا، یعنی مجھے نیند بالکل بھی نہیں آئی، ساری رات روتی رہی۔ اگلا دن گزرا، سارا دن بغیر کھائے اور پیے ایسے ہی گزر گیا، نہ مجھے نیند آئی نہ میرا آنسو رکا۔ دوسری رات بھی آ گئی اپنے گھر، دوسری رات بھی ایسے ہی میری رات گزر گئی روتے ہی روتے۔ اگلے دن جب پہلا صبح کا وقت آیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے۔ مجھے ایک دن پورا گزر گیا، 2 راتیں پوری گزر گئیں۔ اب جب صبح ہوئی تو حضور گھر تشریف لائے، مجھے بٹھایا، میرے ماں باپ کو بٹھایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ آپ مجھے سچ بتا دیجئے، مجھے سچ بتا دیجئے کہ معاملہ کیا ہے، اگر تجھ سے غلطی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ضرور صفائی دے گا۔ 1 مہینہ گزر گیا اس واقعہ کو، 1 مہینہ ساری تبلیغ رکی ہوئی ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں اور کافر خوشی منا رہا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے گا بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اگر تیری غلطی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تیری صفائی بیان ضرور کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر تجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دے، مجھے بتا دیجئے، اور اللہ پاک سے تو بھی استغفار کر، میں بھی تیرے لیے استغفار کروں گا، استغفار کر۔ یہ جو حضور نے پوچھا آپ سے کہ اگر ہو گئی ہے تو اللہ سے کیا کر، استغفار کر، مجھے بتا دے، اس سے پتہ چلا کہ حضور کے ذہن میں بھی یہ بات تھوڑی سی آ گئی تھی، شاید کہ یہ ہو گیا ہے، تبھی تو حضور نے کہا نا کہ اگر ہو گئی تو مجھے بتا دے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو بھی استغفار کر، میں بھی استغفار کروں تیرے لیے، تو معافی ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور نے مجھ سے یہ سوال کیا تو یہ اس کا جواب،
بہت مشکل تھا میرے لیے اس وقت۔ میں نے اپنے والد کو کہا کہ میرے ابا اس سوال کا جواب دیجئے۔ میرے ابا ابو بکر نے رو کے کہا کہ بیٹی آج میں تیرے اس سوال کا جواب دوں گا تو کون مانے گا؟ میں کہوں بھی کہ یہ جھوٹ ہے تو میں تو تیرا باپ ہوں بیٹی، ساری دنیا یہ کہے گی کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کی صفائی نہ دیتا ہو، میں کہوں گا بھی تو کوئی مانے گا نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ جواب دیجئے۔ میری ماں نے بھی مجھے یہی جواب دیا، بیٹی کون ماں ایسی ہے جو اپنی بیٹی کی صفائی نہ دیتی ہو؟ میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آج میرا معاملہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے اوپر اتنا غم سوار تھا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہ رہا پریشانی میں۔ میں نے یوں کہا کہ حضور آج میری مثال تو یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح ہے۔ جب بیٹوں نے آ کے یہ کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بھائی آئے شام کے وقت، عشاء کر دی، دیر میں آئے اور روتے ہوئے آئے، سارے روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اے ہمارے باپ ہم شکار کے پیچھے دوڑے اور سامان کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا تھا اور ہم شکار کے پیچھے لگ گئے، اور فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پیچھے سے جب ہم مڑ کے آئے تو بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تھا۔ اے ہمارے باپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا لیکن ہم سچے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ تو ہماری بات مانے گا نہیں؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں اپنی اس بات میں لیکن تو ہماری بات مانے گا نہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور جھوٹا کرتے کو خون لگا کے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جھوٹا کرتے کو خون لگا کے باپ کے سامنے پیش کر دیا، دیکھو یہ کرتا ان کا ہے، بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ فوراً کہا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ سب تمہارا جھوٹ ہے، تمہارا مکر و فریب ہے۔ ارے کرتے کو خون لگا ہے، یہ کرتا پھٹا کیوں نہیں؟ اگر میرے بچے کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو کرتا بھی پھٹتا، یہ جھوٹا ہے۔ لیکن آپ نے اب دیکھا کہ میں لڑوں تو لڑوں کس سے، سارے بیٹے ہیں، ان کو ماروں تو ماروں کس کو، اور میں انصاف لوں تو لوں کس سے؟ اس لیے آپ نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس لیے پریشان ہوئے، آپ غمزدہ بھی ہیں کہ بیٹا چلا گیا، یہ کہیں مار آئے، لیکن ایسے بھی پریشان ہے کہ اب بدلہ لوں کس سے، اور ان کو ماروں تو ماروں کیسے، اپنے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے تو اپنی ڈوری اللہ پہ چھوڑی ہے، میں صبر کروں گا، میرا اللہ ہی اس کا مجھے صلہ دے گا اور اللہ ہی رپورٹ دے گا اس کی کہ جو تم کہہ رہے ہو، مجھے تو تم جھوٹے لگ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا اللہ کے نبی
آج اب یہ خبر پھیل چکی ہے، آج میرا حال بھی یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اسی طرح میں بھی کہتی ہوں آج میرا معاملہ بھی اللہ کے ہی سپرد ہے۔ اور میں یہ کہہ کے مصلی پہ چلی گئی، اور میں مصلی پہ جا کے پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ اے میرے اللہ، مہینہ گزر گیا، اے میرے پروردگار، ساری دنیا مجھ پہ الزام لگا رہی ہے۔ اے میرے اللہ، اگر آج تو نے میری صفائی بیان نہ کی تو لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہی رہیں گے۔ اے میرے پروردگار، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو تو نے بچے کو بلایا۔ اے میرے اللہ، مریم پہ تہمت لگی تو تو نے بچے کو بلایا۔ اے اللہ، آج میری باری ہے، تیری خدائی کیوں چپ ہے؟ اے اللہ، تو کیوں نہیں بتا رہا؟ مہینہ گزر گیا۔ شاعر کہتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے رب کو، لگی مریم پہ جب تہمت دی کم سن نے گواہی ہے، لگی مریم پہ جب تہمت دی کم سن نے گواہی ہے، میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے، امن میرا ویراں ہو یا امن میرا ویراں ہو یا امن ویراں ہو گیا۔ حضور کی محبت، حضور دور ہو گئے مجھ سے، لوگوں نے میرے محبوب کے ذہن میں بات ڈال دی میرے بارے میں، میرا امن اجڑ گیا، میری دنیا اجڑ گئی۔ امن میرا ویراں ہو یا تجھے نہ کیوں رحم آیا، تجھے نہ کیوں رحم آیا۔ مگر اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی تھی۔ اللہ پاک وہ ہے، جتنا اس کا محبوب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا وہ امتحان لیتا ہے۔ اللہ کا جتنا بڑا محبوب ہوتا ہے اللہ اتنا ہی بڑا اس سے امتحان لیتا ہے، اور پھر جتنا بڑا انعام لیتا ہے اتنا ہی بڑا انعام دیتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے، اے عائشہ، وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ۔ وہ مریم تھی جن کے لیے میں نے بچہ بلایا، وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ۔ کیوں؟ تیرا باب الصدیق اکبر، شوہر خیر الانام عائشہ۔ تیری شان بڑی ہے، تو اس کی بیوی ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، تو اس کی بیٹی ہے جو نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ۔ تیرا باب الصدیق اکبر، شوہر خیر الانام عائشہ۔ تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گواہ آیا، بڑا اتنا گواہ آیا۔ اللہ پاک کی ذات نے بتا دیا، ان کے حق میں بچے بولے اس لیے کہ ان کی شان چھوٹی تھی۔ اے عائشہ، تیرا مقام بڑا اونچا ہے، تیری گواہی میں میرا قرآن بولے گا، تیری گواہی میں میرا قرآن بولے گا۔ ادھر دعا جاری ہے، حضور گھر پر ابھی یہیں بیٹھے ہیں، جیسے میں نے بتلایا کہ قرآن آنے لگا، قرآن آنے لگا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ ہے اللہ پاک کی ذات نے صفائی بیان کر دی۔
میرا اللہ کا قرآن آ گیا، تفسیر کے لیے وقت نہیں۔ آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری والدہ نے کہا بیٹی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا قرآن آ گیا ہے۔ میں نے کہا ماں میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، ارے میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری شان میں قرآن نازل فرما دیا، جس نے میری شان میں قرآن اتار دیا۔ قرآن نے کیا کہا سیدہ عائشہ کو، اس کے لیے گھنٹہ چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو وقت پہلے بہت ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں ان حضرات سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔